ذہانتی انٹیلیجنس ویسے تو ہر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ یہ عقلمندی اور کامیابی کے راستے میں بہترین ساتھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سن رکھا ہے کہ کسی چیز کی انتہا یا زیادتی بربادی ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذہین لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ یا پھر میری پسند آگاہی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حفظہ میرا۔ میں کہتا ہوں کہ یادیں دل کے کسی نرم گوشے میں ایک ایسی دستک کا نام کہ جس سے آپ کے دل کی تال بج اٹھے۔ یادوں سے دل کے تال کا بج اٹھنا اور اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ کے تاروں سے نکلنے والی چنگاریاں جو فائنلی آپ کے رخساروں سے بہہ جاتی ہیں، وہ اصل میں آنکھوں کے سامنے سے ان تمام لمحات کو مائکرو سیکنڈز میں ایک بجلی کی کڑک کی مانند گزار دیتی ہیں۔ وہ لمحات جو کبھی خوشی کے مواقع تھے وہ اب غمگین کر جائیں گے، اور جن باتوں سے کبھی غم زدہ تھے آج وہ لمحات یاد کر کے مسکرا دیتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کو یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے جو کبھی آپ کو تھکا دیتی ہے۔ سوچنے میں پہاڑ جیسا دکھنے والی چیزیں جب ہم سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رائی کے دانے کے برابر رہ جاتی ہیں۔ یہ آپ کی سوچ ہی ہے جو آپ کو کسی مخملی بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود ماضی اور مستقبل کی سختیوں اور پریشانیوں سے گزار دیتی ہے، جہاں آپ برے وقت میں خود کو پا کر لامتناہی انداز میں خود کو اس اذیت سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر کسی انتہائی مشکل وقت یا لمحے میں لائف کے ورسٹ دنوں میں سے گزرتے ہوئے کسی ماضی اور مستقبل میں کسی انتہائی خوشگوار مواقع کو سوچ کر اپنے آپ کو یکسر خوشی اور مسکراہٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی سوچ ہے جب آپ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کریں یا زیادہ خاطر میں نہ لا کر کوئی جملہ داغ دیں، وہ آپ کو بولیں سوچ ہے آپ کی۔ غرض یہ ہے کہ آپ کی یہی سوچ جو آپ کو انتہائی غم میں خوشی اور انتہائی آرام و سکون میں غمگین کر سکتی ہے۔ آپ کا زور ہے اس پر کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنا آرام اور سکون برباد کر سکتے ہیں ایسے لمحات کو سوچ کر جو ابھی یا اب اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ شاید اب تک آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آئیں بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی یا ایسی اپرچونیٹیز کی جب آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، یا پھر آسان الفاظ میں زیادہ سوچنا یا اوور تھنکنگ کرنا وغیرہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس یا المعروف شیطان اہل فراق کا خواجہ ہے۔ اس کا اصل مطلب تو اقبال ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے لحاظ سے دین کی ڈیفینیشن کرنے والوں کی طرح اس کو اس طرح سمجھا کہ جب آپ فراق میں ہیں تو شیطان آپ کی سوچ کے دائرہ کار کو ایک نہ رکنے والے سلسلے کی طرح مائل کرتا ہے، جس سے یا تو شروع میں خوشی ملتی ہے یا پھر پریشانی۔ آپ انجانے اور نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، پھر مایوسی جو کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ کو غلطی اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر زیادہ سوچنا بعض اوقات اچھا بھی ہے۔ میں اب سے کوشش کرنے والا ہوں کہ یہ ثابت کروں۔ اس سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں یہ کیسے ہمیں خراب کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے کی سب سے اہم خامیوں میں سے ایک بڑھتی ہوئی بے چینی ہے جو اس کو متحرک کر سکتی ہے۔ ممکنہ نتائج اور وٹ ایفس پر مسلسل غور کرنا مغلوب اور پریشانی کے احساسات کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے غلط انتخاب کرنے کے خوف سے فیصلے کرنے میں اسٹرگل کرتے ہیں، جو فیصلہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، ترقی اور پیداوار میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا لیک آف اسپونٹینیٹی اور موجودہ لمحے یا پریزنٹ مومنٹ میں جینے کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔ منفی نتائج کا خوف انہیں لائف ایکسپیرینسز سے پوری طرح لطف اندوز ہونے سے روک سکتا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنے والے سیلف ڈاؤٹ اور نیگیٹو سیلف ٹاکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ ماضی کی غلطیوں پر افواہیں پھیلا سکتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ سیلف بلیمنگ یا کرٹیسزم میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی سیلف کانفیڈنس اور اعتماد متاثر ہو جاتا ہے۔ چیزوں کی مسلسل انالیسس اور برین سٹارمنگ ذہنی تکن کا باعث بن جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے والوں کو اپنے ذہنوں کو پرسکون کرنا اور ذہنی سکون کا تجربہ کرنے میں مشکل ہوتا ہے۔ عقلی بنیاد پر کیے گئے تجزیے پر بہت زیادہ انحصار کرنا زیادہ سوچنے والوں کو اپنے جذبات یا بصیرت یا پھر دور اندیشی کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنے والے ماضی کے واقعات یا منفی خیالات کو چھوڑنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، جو غیر ضروری افواہوں اور جذباتی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ آئیں بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کا آپ سب کو انتظار ہے، بینیفٹس آف اوور تھنکنگ۔ حد سے زیادہ سوچنے والوں میں مختلف زاویوں اور امکانات پر غور کرتے ہوئے حالات کی گہرائی سے تجزیہ کرنے کا نیچرل ٹرینڈ ہوتا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ مکمل نقطہ نظر انہیں فوائد اور نقصانات کا وزن کرنے، ممکنہ رکاوٹوں کا اندازہ لگانے اور اچھی طرح سے باخبر فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنے والے بہت زیادہ مشاہدہ کرنے والے اور تفصیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ تفصیل کی طرف یہ توجہ ان کاموں میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جن میں درستگی اور چھوٹی موٹی باریکیوں پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں دوسرے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ زیادہ انالیسس کی طرف ان کا جھکاؤ مضبوط تجزیاتی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے۔ وہ کمپلیکس پرابلمس کو مینیجیبل کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، جس سے بنیادی عوامل کو سمجھنا اور مؤثر حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اوور تھنکر اکثر ایکسپیکٹڈ چیلنجز کا اندازہ لگانے اور آگے کی منصوبہ بندی کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. وہ مختلف سینیریوز پر غور کرتے ہیں. وہ انہیں مختلف نتائج کے لیے تیار رہنے اور غیر متوقع دھچکے کو کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے. اگرچہ اوور تھنکر لائف کے ورسٹ سینیریوز بناتا ہے، لیکن وہ مستقبل میں آنے کے چانسز کو اس نظریے کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ آلریڈی ان سے سفر کر چکا ہوتا ہے. لیکن جب تک وہ چیز اس پہ آتی ہے، وہ آلریڈی ان چیز کو اپنے اندر سے گزار چکا ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس چیز کا اثر نہیں لیتا. ایسے افراد سماجی حالات اور باہمی حرکیات کو تجزیہ کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف کر سکتے ہیں. اس سے ہمدردی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کے جذبات، ضروریات اور نقطہ نظر کی گہری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. غور کرنے اور الٹرنیٹیو اپرچونٹی پر غور کرنے کا رجحان تخلیقی صلاحیتوں اور تخیلاتی سوچ کو ہوا دیتا ہے. زیادہ سوچنے والے اکثر غیر روایتی خیالات اور حل تلاش کرتے ہیں. It's important to recognize that being an overthinker is a natural cognitive style and not inherently negative. By understanding the benefits and drawbacks, overthinkers can learn to leverage their strengths while addressing the challenges. Practicing mindfulness, seeking support, and embracing self-compassion can help them find a healthy balance and reduce the negative impact of overthinking. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.